سوال ہے کہ پہلے لوگ اللہ کو پانے کے لیے، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں، پہاڑوں پر چلے جاتے تھے۔ آج کا انسان کیا کرے؟ اللہ کی ذات پر فوکس کیسے کرے؟ لوگوں میں، گھر میں رہتے ہوئے وہ توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ ہزار فکریں دل کو پریشان رکھتی ہیں اور دل کی زمین پر ایک زلزلے کی کیفیت رہتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ دل اور نظر میں اللہ کی ذات سما جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں فرمایا ہے کہ بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا اور ان کو وہ سامان دیا، ان کے پاس وہ سہولتیں تھیں، وہ قوت تھی، وہ ماحول تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے گئے۔ تو آج اور کل کے انسان میں کوئی خاص فرق نہیں۔ انسان جسمانی طور پہ دنیا میں موجود رہے اور قلبی طور پہ اپنے رب کے ساتھ مصروف رہے۔ اللہ پاک نے ہی حالات دیے ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کس حال میں ہیں۔ بندے کا کام کیا ہے کہ وہ دنیاوی کام میں ہو یا دینی، دونوں طرح کی صورتحال میں دل کا رجوع اپنے رب کی طرف رکھے۔ یاد رکھنا کہ دین دنیا سے ہو کر گزرتا ہے۔ تمہیں کل اگر کسی صبر کے عمل پہ کوئی انعام کی کوئی عطا نصیب ہوتی ہے تو کیونکہ کسی نے تم سے کوئی ایسا سلوک کیا جس سے تم دل برداشتہ ہو گئے یا غصے کی کیفیت ہو گئی، مگر صرف اس بات پہ معاف کر دیا کہ میرے رب کا حکم ہے، تو ذرا صرف اس ایک مثال سے سوچو کہ اگر کوئی تم سے برائی کرنے والا موجود ہی نہیں تو تمہیں صبر کے مقام تک رسائی کیسے حاصل ہوگی؟ روایات میں ایک ذکر ہے کہ ایک بزرگ اپنے گھر سے صبح سویرے تشریف لے گئے۔ جب تھوڑے رستے میں آگے بڑھے تو ایک مخالف نے بھینس کا تازہ گوبر ان کے کپڑوں پر پھینک دیا۔ وہ اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں اس بدتمیزی کا بدلہ تم سے لوں، میں تمہیں اس کے بدلے مار بھی سکتا ہوں، یا میں قاضی وقت کے پاس لے جا کر تمہاری شکایت کر کے تمہیں سزا دلوا سکتا ہوں، مگر میں ان میں سے کوئی کام نہیں کروں گا، اور جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ اس صبر کے بدلے اللہ مجھے جنت دے گا، اور جب آخرت ہوگی فیصلے ہو رہے ہوں گے اور مجھے جنت کا حکم ہوگا اور تمہیں جہنم کا، تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں تب تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک میں تمہارا ہاتھ نہ پکڑ لوں، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے تو میں صبر نہ کرتا اور پھر مجھے یہ انعام نہ ملتا۔ تو جنگل میں جا کر اگر بیٹھ جاؤ اور معاشرے میں ہو ہی نہیں تو جو اصول رب پاک نے دنیا برتنے اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ قائم رکھنے کو دیے، تو پھر قائم رکھنے پہ درجے جو بلند ہوئے وہ جنگل میں 1000 سال کی تنہا عبادت کر کے بھی حاصل نہیں ہونے۔ کیسے ثابت کرو گے اپنی اچھائی کو، اپنی برداشت کو، اپنے حوصلے کو، اپنی ہمت کو، جب سامنے کوئی مقصد ہی نہیں کہ صبر کیوں کیا؟ پھر تو وہ سفر ہی آزمائش کا ختم ہو گیا۔ کمال تو تب ہے جب برائی سامنے ہے اور تب انسان اپنے رب کے ڈر سے اسے ترک کرے، نہ کہ کوئی موقع ہی نہیں تو خود کو متقی سمجھے اور بیٹھا رہے۔ گناہ کا کوئی موقع ہی نہیں، کوئی ایسا وقت ہی نہیں اور کہہ دیا جائے کہ میں متقی ہوں، اور اگر موقع مل جائے تو پھر اس سے بچ نہ سکے اور کہہ دے اگر جنگل میں ہوتا تو میں بچ جاتا۔ انسان کے ہر عمل میں جب عبادت جھلکنے لگتی ہے تو وہ مومن ہے، اور وہ تب ہی جھلکتی ہے جب ہر عمل میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے
کہ رب پاک نے اس عمل کو کیسے کرنے کا حکم دیا۔ میدان عمل سے بھاگ جانا روحانیت نہیں۔ ذرا غور کرنا، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت مبارک ذات پہ، ان کی زندگی پہ، جس کو نمونہ بنا کر رب نے ہماری تربیت کے لیے پیش کیا، اس در سے اگر مجھے یہ تعلیم ملتی کہ دنیا چھوڑ کر، اپنے اوپر عائد ذمہ داریاں چھوڑ کر، کسی ویرانے میں ڈیرا لگا کر اللہ اللہ کرنا ثابت تھا تو میں سب سے پہلے یہ کام کرتی۔ واصف رحمۃ اللہ صاحب یہ کام کرتے، داتا حجویری صاحب رحمۃ اللہ یہ کام کرتے۔ اللہ کے جتنے ولی گزرے، انہوں نے زندگی مخلوق خدا کے درمیان گزاری اور انہیں اللہ کے راستے کی ہدایت دینے میں گزاری۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے ذکر، جو دنیاوی زندگی میں بھی اسی طرح جھلکے جیسے نماز کے دوران انسان اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان ہر دم اپنے رب کے سامنے ہے۔ تم اسے کہاں ویرانوں میں ڈھونڈتے ہو؟ وہ تو وہاں موجود ہے جہاں تم کسی ایک بھوکے انسان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہو، وہ وہاں موجود ہے جہاں کسی محتاج کے تم کام آتے ہو۔ اسے فقط اللہ 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 کہنے والے لوگ نہیں چاہیے۔ اگر اسے صرف یہی ذکر کرنے والے چاہیے ہوتے تو انسان کی ضرورت ہی کیا تھی، آزمائش لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسے اس کے فرشتے ہی کافی تھے جو کبھی کوتاہی نہیں کرتے اس کی عبادت میں۔ تو اللہ کو فقط اللہ 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 زبانی کہنے والے لوگ نہیں چاہیے، اسے اس کی مخلوق کے لیے درد دل رکھنے والے قبول ہیں، جو کسی کی راہ کو سیدھی راہ بتا دیں، کسی بھی حال میں کسی بھی طرح مدد کرنے والے ہوں اس کے بندوں کی۔ اللہ کے ولی اللہ کو پا کر کبھی پردوں میں نہیں پہنچے، بلکہ پردوں سے حجابوں سے باہر نکلے ہیں، اور پھر اپنے رب کے فضل سے لوگوں کے دلوں سے حجاب ہٹاتے ہیں، اور میدان عمل چھوڑ کر بھاگ جانے والے اللہ والے نہیں کہلاتے۔ بے ہمت لوگ اللہ والے نہیں کہلاتے، کیونکہ رب نے یہ راستہ اپنے بندے کو دکھایا ہی نہیں۔ اس نے تو خود حکم دیا اپنے بندے کو کہ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، ان کو ڈرائیے اور انہیں خوشخبری دیجیے۔ اب غار حرا میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل عملی زندگی میں یہ پھر کام کیسے کرتے؟ وہ تو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اللہ پاک کہتے کہ آپ غار میں بس مجھے پکاریے، میں آپ سے راضی ہوں۔ تو جب ان کو یہ طریقہ نہیں دیا گیا تو امتی کس طرح کی تلاش میں ہے؟ اور آخری بات کہ کل روز قیامت میرے پاس یہ جواز کافی نہ ہوگا کہ اے اللہ تجھ سے قرب رکھتی، میں تیری ہر بات مانتی، اگر تو مجھے لوگوں سے دور رکھتا، میں وہ عبادت کرتی جو تجھے منظور ہے، میں وہ عمل کرتی جس کا تو نے حکم دیا، بس مجھے کوئی غار، کوئی جنگل، کہیں ایسا پہاڑی مقام، کوئی ویرانہ ملا ہی نہیں، ایسا موقع ہی نہیں ملا، لہٰذا اب آپ میرا انصاف کیجیے۔ تو ذرا سوچنا کہ اللہ پھر اگر یہ کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم سے اس طرح کی نیکی نہ ہو سکی کیونکہ جنگل بیلے نہیں ملے، تو تم نے پھر ایک بھرپور زندگی تو معاشرے میں گزاری، نفس کو کھلایا پلایا، اس کی ہر بات مانی، خواہشات پوری کی دنیا کی، مگر روح کے کوئی کام نہ آ سکے، جو کہ تم میں ہی نفس کی طرح موجود تھی، مگر نفس کا کام آسان ہے۔ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، جبکہ وہاں سے گہرائی کی طرف اترنا بڑا آسان ہے۔ تو تب یہ خیال ایک بار نہ آیا کہ کسی ویرانے میں جا کر روٹی کھائی جائے، یا کھانا ہی چھوڑ دیتی ہوں، اب تنہائی جو نہیں مل رہی، مگر انسان بڑی آسانی کے ساتھ عبادت تو چھوڑ دیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے، مگر دنیا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کو چھوڑنے کے لیے اسے کوئی بہانہ ملتا نہیں، البتہ عبادت کو چھوڑنے کے لیے، قرب کو چھوڑنے کے لیے، عمل چھوڑنے کے لیے ہزارہ بہانے ہیں، اور یہ سب نفس کے بہانے ہیں، شیطان کے فریب ہیں۔ تو ایمان کو چھوڑنے کے لیے کافی بہانے انسان تراش لیتا ہے،
اللہ تو دلوں کا حال اور نیتیں جانتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے اس نے تمہیں اور مجھے کہاں بھیجا ہے۔ کیا وہ حکمت والا، ہمیں بنانے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمیں کسی بنانے میں بھیجے؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا اس بات کو؟ تو اللہ انسان کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو جس بھی حال میں ہو اس حال میں اللہ کے سامنے رہو، اسے اپنے سامنے پاؤ، وہ وہیں موجود ہے جہاں تم موجود ہو۔